اور شروع کہاں سے ہوا ہے؟ وہ ایک سٹیکر کی بنیاد بنائی گئی ہے. یار سٹیکر کو ہٹا دینا یا پھاڑ دینا یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ ورنہ یہ سارے مولوی مجھ سے پکی لے لیں، میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں، سارے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا سٹیکر اتارنا یہ توہین مذہب ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر جا کر دیوبندی یا اہل حدیث کا پوسٹر لگائیں کہ فلاں اہل حدیث مسجد میں یا اللہ مدد کانفرنس ہوگی، وہ پھاڑ نہ دیں، آپ مجھے آگے پکڑ لیں. وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باپوں کے خلاف بات ہوگی. یہاں پہ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے پوسٹر لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھاڑ نہ دے، آپ مجھے پکڑیے گا. بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت، یار کتنی سافٹ جماعت ہے، ان کی مسجد کے باہر گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینر لگا ہوا تھا تراویح کی نماز کے حوالے سے SOPs، ٹھیک ہے، پینافلیکس کے اوپر، اور اس میں لکھا تھا کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں آپ نے اتنا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. ایک بندے نے لائٹر کے ذریعے، ظاہر ہے وہ آگ لگا کے جو امام بارگاہ کا لفظ تھا نا اسے آگ سے اس میں پھاڑا ہوا تھا، صرف مارکر پھیر کے نہیں، کینچی لگا کے نہیں، آگ سے. تو سر یہ آپ کو آگ میں کیوں نہیں جلائیں گے؟ ان کی ذہنیت یہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی مسجد کے باہر کا یہ میں نے خود پوسٹر دیکھا، اور میں نے کئی لوگوں کو دکھایا کہ دشمنی کا لیول دیکھیں. اسی طریقے سے آپ کسی شیعہ کی مسجد کے باہر فضائل صحابہ کانفرنس کا بورڈ لگائیں کہ فلاں دیوبندیوں کی مسجد میں ہوگی، وہ شام تک پھاڑ نہ دے، آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. تو جب آپ لوگ خود مولوی ہو کے، دیندار ہو کے ایک دوسروں کے پوسٹر پھاڑتے ہو، تو پھر اگر کوئی غیر مسلم کوئی پوسٹر ہٹاتا ہے اس پہ توہین مذہب کیسے ہو گیا؟ آپ تو سب پھر توہین مذہب کا معاملہ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا. اور ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. رات کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے، 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے. اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے، نہ شاید یہ کریں. سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن، وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا. وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا. اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں، کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں، اور وہ باہر کی کمپنی، یہ نائکی مشہور کمپنی ہے، یہ ان سے کام کرواتے تھے. اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے. ظاہر پاکستانی آپ کو پتا ہے 2 نمبری میں تو مشہور ہے نا. تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا، وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا. وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ. اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے، بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر. کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے. اس سے لوگ ویسے تنگ تھے، ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں. سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو. وہ پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تیار ہے، اپنے ملک میں نہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے، وہاں جا کے اچھا کام کرے گی. تو وہ بھی تنگ تھا، باقی ملازمین بھی تنگ تھے. غصہ یہ تھا اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا. اور لوگ تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا. مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں. سیکیورٹی گارڈز 10 کے قریب موجود تھے، کسی نے نہیں بچایا. کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہیں بیچ میں. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے، رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی. وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم. وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو.
باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اینوں پوناں گے اسی. تو کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے, دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے. لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سٹیکر بھی کیا, وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو, اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا, انہوں نے راہ چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے, ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں, انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا. جھوٹ ہے. CCTV کیمراز 160 ان کی ویڈیوز, اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ DVR بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے. وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے والے وہ ویڈیوز کر دی, ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی ہیں. اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ لوگ. تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا, اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا, اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تے گستاخی ہو گئی ہے. ہاں, وہ اس نے معذرت کر لی, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا, عدالت چھوڑ دیتی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے, ان لانے آئے نہ تھے اسی غصہ, میٹنگ کال کر کے. خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بیچارہ اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے, سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں, اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا, یہ جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے پتھر, وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے, وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کیا اس کا بچنا تھا. آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی, کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی, دماغ بھی باہر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے, اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی, کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی, لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ موب زیادہ تھا اس لیے, اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا. یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے کدھر ہے اب, اس وقت تو وکیل اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے, اندر ہے نا, اس کی تو زندگی برباد کر دی نا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے. اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے, یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے, آپ نے نہیں دیکھا؟ اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشت ناک رویے انہیں پلا دیے گئے ہیں؟ وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا. تو ٹھیک ہے, ہم تو بھگتنے ہیں, بڑوں نے بھی بھگتنا ہے, دنیا میں نہ بھگتے آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے. ہمارا کام تو صرف ہائی لائٹ کرنا ہے, عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جائیں ان مولویوں سے, بہت خطرناک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ آ کے مذمت بھی کر رہے ہیں, منافقانہ مذمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میرا خیال ہے یہ آپ کو جتنے ویلاگز نظر آ رہے ہیں سب جذباتی باتیں کر رہے ہیں. میں نے ساروں کے دیکھ لیے ہیں, جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں, میں نام نہیں لیتا, پھر وہ کہیں گے یار علی بھائی نے ہمارے بھی ویلاگ کو مسترد کر دیا. کام اگر کسی بندے نے کیا نا تو ایک بندہ ہے, وہ سلیم صافی ہے. اس نے رات کو 1.25 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے جرگا جیو کے اوپر, اور اس نے سارے بڑے بڑے مولویوں کو لیا ہے آن لائن کہ, اور ایک طرح کے سوال سب سے پوچھے, وہ آپ کو اس قوم کی اور قوم کے مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت کھول دیں گے. یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا. ٹھیک ہے کسی کو ویسے کوئی پرسنل اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے, لیکن جس کی سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. کس کس کا انہوں نے لیا ہے؟ سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے, بریلویوں ہی کی طرف سے تحریک لبیک کے ایک رہنما کا, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی, مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آف دیوبند, ہاں کیونکہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں انہوں نے. لیکن ان مفتیوں کی گفتگو سنے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتی. تو باقی شاہی کوئی نہیں, جو تو وڈیاں دی حالت ہے تو باقی انتے شاہی کوئی نہیں. اس کے بعد انہوں نے لیا سراج الحق صاحب کو, جماعت اسلامی کے امیر,
اہل حدیث کی طرف سے جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب کو، اور ہمارے مشہور زمانہ طاہر اشرفی صاحب کو، اور اہل تشیع کی جانب سے امین شہیدی صاحب کو۔ میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا پروگرام دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ہیں۔ 4 دسمبر 2021 جرگہ پروگرام جیو کے اوپر سلیم صافی کا ان علماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی اپلوڈ کیے ہیں۔ صرف ایک بندہ ہے جس نے ریزنیبل گفتگو کی ہے، اور وہ تھے امین شہیدی صاحب، چونکہ وہ اس کے افیکٹ ہی ہیں نا اس پوری دہشت گردی کے۔ ظاہر ہے جی، لاکھوں کی تعداد میں تو شیعہ قتل ہوئے ہیں نا پچھلے 40 سالوں کے اندر۔ انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے تھی، باقی سب گول مول باتیں کر رہے ہیں، اور سلیم صافی صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے اگلوایا جائے۔ وہ بات ہی دوسری طرح شروع کرتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے، چونکہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں، پھر لوگوں نے عوام نے ہی قانون ہاتھ میں لینا ہے نا، وہ الٹا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک طریقے سے، ڈائریکٹ تو نہیں کر رہے۔ اچھا، ایک بات میں اس میں ضرور کر دوں جو ایک جرت والی بات ہے، پاکستان میں جو یہ توہین رسالت کا، یا بعد میں بزرگوں کا بھی آگے سے 295C ہے، A ہے، B ہے، یہ جو قوانین ہے نا جی، ان میں ایک شک ضرور ایڈ ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء کا کام ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا، ریاستی اداروں کے ہیڈز کا، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں شک شامل کریں کہ اگر کوئی شخص دانستہ یا غیر دانستہ گستاخی کر بیٹھے، دانستہ تو کوئی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا، غیر مسلم بھی کوئی سوچے گا اس ملک کے اندر، مسلمان تو چھوڑ دیں آپ، تو اس میں ایک شک ایڈ کریں کہ اگر وہ معافی مانگتا ہے جوڈیشری میں پیش ہونے سے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ لادہ بات ہے، عوام نہیں معاف کرے گی، لیکن معافی کی شک 295C میں ایڈ کرنا ضروری ہے، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ میں 295C کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ وہ ہے اس کے حق میں بھی اس طرح نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اندر یہ معافی کی شک شامل نہیں کی جاتی۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو سر، شرک تو اللہ کو گالی دینا ہے۔ سورہ مریم میں نہیں آیا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ تو جب اللہ کو گالی دینے سے دنیا میں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو معافی ہو جاتی ہے، تو اگر کسی اور ہستی کی کوئی توہین کر لیتا ہے، گالی لیول تک تو کوئی جائے گا نہیں، جو آپ کے زوم میں ہے، جو آپ ایک دوسرے کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں، تو اس میں معافی پیش کی جائے۔ یہ کرنے کا کام ہے، سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بس میں تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہی کر سکتا تھا۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو از خود نوٹس لینے والے ادارے میں اس وقت سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ ان سارے مولویوں کو گن پوائنٹ پہ کرنا پڑتا ہے، گن پوائنٹ پہ کریں، اخلاق سے مانتے ہیں، اخلاق سے منوائیں، ان کو لا کے ٹی وی پہ بٹھائیں، ان کے بڑوں کو۔ یہ چھوٹے چھوٹی جو شرلی ہیں نا، ان کی نہیں میں بات کر رہا، یہ جو سارے بڑے جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو بٹھائیں، یہ خود بول کے کہیں، کیا بولیں میں سٹیٹمنٹ میں لکھ کے دوں گا۔ یہ بنو امیہ کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو تو چار لیں گے، آپ کو تو لگے گا انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن مذمت نہیں کی ہوگی، وہ بات کو اس طرح ٹویسٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں وہ۔ سٹیٹمنٹ میں لکھ کے دوں گا، ان سے یہ کہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے، یہ قتل کیا، ان کو اس کے بدلے میں سر عام قتل کیا جائے۔ پلس آج تک جتنے لوگوں نے کسی گستاخ کو، جینون گستاخ کو بھی ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کیا ہے، چونکہ اسلام کے روح سے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کرنا، ماورائے عدالت قتل کرنا حرام ہے، لہذا ان سارے لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان لوگوں کی پھانسیاں جسٹیفائی ہوں۔ ہاں جی کرن گے، وہ ایتے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دے جے انہاں لوگاں دے، اپنے جنازے تسی پڑھ رہے ہو، کیونکہ آپ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ کیا بریلوی اہل حدیثوں کو گستاخ رسول نہیں سمجھتے؟
تو سارے اہل حدیثوں کی لاشیں اسی طرح جلیں گی اگر بریلویوں کی حکومت آ گئی. یہ بات یاد رکھیے گا. اور سارے بریلوی جتنے بھی ہیں ان کو اہل حدیث کیا مشرک نہیں سمجھتے؟ تو اگر اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو ان بریلویوں کی لاشیں آپ کو آگ میں جلتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کی بھی سٹیٹمنٹ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انہیں ان کے بڑے لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو ایک عالم بھی یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پھر ان کو ماننا پڑ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. ویسے کہہ دیں کہ ہم مسلمان مانتے ہیں لیکن وہ تقیہ کریں گے, توریتاً بات کر رہے ہوں گے. اس طرح آپ کو کبھی نہیں لکھ کے دیں گے. اور کیسے لکھ دیں؟ ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکال گئے. کس کس چیز کا رونا رویا جائے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, کدھر نکل گئی ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس موقع پر میں اپنی اس نیشن کو ایک مسلح کی حیثیت سے, ایک ڈاکٹرن دینے والے پیشوا نہ کہیں, اسپیکر کی حیثیت سے, یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ان کو ڈائریکشن دے دوں تاکہ ہمارے ماں باپ کو تو ورگلایا تھا, ہمارے آباء و اجداد کو تو ان کے بڑے بڑے بابے ورگلا گئے, ہماری آنے والی نسلیں تو ان لوگوں کے شر سے بچ جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ کو بتا دوں تبدیلی آ چکی ہے. اب لوگ اس حوالے سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. سوچ